جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا 51واں دن ہے کہ ہم نے ایک احتجاج شروع کیا ہے۔ یہ احتجاج تربت کے علاقے سے شروع ہوئی تھی، ایک دھرنے کی شکل میں، اس کے بعد مارچ کی شکل میں، اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد اب یہ اسلام آباد پہنچی ہے اور یہاں پر جو ہے ہم دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہیں اور وہ لوگ جو ایکسٹرا جوڈیشلی ان کو مارا گیا ہے ان کے لواحقین بھی موجود ہیں۔ سخت سردی میں اسلام آباد کے جہاں پر لوگ اپنے گھر کے کھڑکیاں تک نہیں کھول سکتے، ہم اسی سردی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے جو ہے فیسلٹیز کی کمی ہے، کھانے پینے کی، بستر اوڑھنے کی، واش رومز کی، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سردی میں سب سے زیادہ ہمارے پاس خواتین ہیں، بوڑھی مائیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان پر جو ہے صحت کے حوالے سے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر چیسٹ انفیکشن سے لے کر فلو اور کولڈ کف، اس طرح کی تمام بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کو ہاسپٹلائز کر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہے ہم نے ایک چیز ان میں دیکھی ہے کہ یہ سب کے سب بہت پرعزم ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جس تکلیف سے ہم لوگ سالوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی ہم نے جس تکلیف کا سامنا کیا ہے، یہاں پر بیٹھنے سے ہم ایک دوسرے کی دکھ اور درد کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر ماں دوسرے ماں کو گلے لگاتی ہے، ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، تو یہ چیز ان کو بہت زیادہ ہمت دیتی ہے، ان کو جو ہے بڑھاوا دیتی ہے اور مزید جدوجہد کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے، جو کہ یہاں کی سردی ہو، یہاں کی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء نہ ہوں، یہاں پر بستر کے اوڑھنے کے لیے بھی سہولیات نہ ہوں، صحت کے حوالے سے مسائل ہوں، ان سب کے باوجود بھی یہ لوگ یہاں پر پرعزم طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، اب تک بہت زیادہ ایک بڑی حد تک جو ایک غیر متوقع تھی ہمیں کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد جس طریقے سے یہاں پر انتظامیہ کا جو رویہ تھا، ہمیں اسلام آباد نہ پہنچنے دیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیں لگا شاید یہاں پر عام عوام کا بھی رسپانس صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ بالکل اس کے برعکس ہوا، اور یہاں پر کافی زیادہ اسلام آباد کے عوام نے اور مختلف تنظیموں سے ریلیٹڈ لوگوں نے، NGOs سے جو ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے، اور اسلام آباد کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے جو ہے ہمیں ہر طریقے سے سپورٹ کیا ہے، چادر دیے ہیں، گرم کپڑے، بستر وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کے علاوہ کشمیر سے بھی لوگ آئے ہیں، KPK سے، سندھ سے، تو مطلب پورے ملک سے لوگوں نے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کیا، اور سب سے زیادہ اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمیں مختلف طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک شہری کو احتجاج کرنے کا حق ہے، اپنے مطالبات منوانے کا حق ہے، اور ہم لوگ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں یہ حق حاصل ہے تو ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، اور اسی حق پر جو ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہماری اپنی جو ہے کاز کو متنازع کرنے کی بات ہے، یا اس کو جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنے کی بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، ایک ایسی سچ ہے جس کو دنیا کا کوئی طاقت نہیں جو ہے تبدیل کر سکتا۔ ہمارے پاس مسخ شدہ لاشیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے ماؤں کے وہ آنسو ہیں جن کو کوئی اندیکھا نہیں کر سکتا، ہمارے پاس وہ چیختے چلاتے وہ جو ہے چیخیں ہیں، جو مائیں اپنا جو ہے کلیجہ روند کر وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے جس طریقے سے ترستے سسکتے ہوئے آواز نکالتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم نے بلوچستان میں ماس گریوز دیکھی ہیں، اجتماعی قبریں ہوں یا لاوارث قبرستان کا بڑھتا ہوا جو ہے وہاں کی قبروں کی تعداد، اس حوالے سے ہو، یا بلوچستان میں کسی بھی طریقے سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کو دنیا کا کوئی طاقت جو ہے اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتی، اس کو متنازع نہیں کر سکتی، اس کو غلط قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ ہمارے پاس وہ سچ ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اس ریاست کے اپنے جو ہے ہربون نے ہی ثابت کیا ہے۔ ہمارے اگر مقابل کسی کو بٹھایا بھی گیا ہے تو اس چیز سے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ہماری ان ماؤں بہنوں کی جد و جہد میں
اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے کہ ہمارے جو ہے اس جدوجہد کو اس کو جو ہے متنازع بنانے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طریقے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری جو ہے پہلے دن سے ہمارے اس جدوجہد کو روکنے کی, ہماری اس تحریک کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک آج ہمیں 51واں دن ہے, آج تک یہ اسی طریقے سے جاری ہے. جی دیکھیں, جہاں تک امید اور توقعات کی بات ہے یا پھر جو ہے لاٹھی چارج اور واٹر کیننز کی بات ہو, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس سے پہلے ہم لوگ اسلام آباد آئے ہیں, پولیس کا رویہ یہی رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں ہراساں کیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ساتھیوں کو, لاٹھی چارج بھی کی گئی ہے. اور یہ ہمارے لیے پہلے متوقع بات تھی کہ ہمیں اسلام آباد جانے آسانی سے نہیں دیا جائے گا. تو یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں بہت بڑی امیدیں تھیں کہ ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور ہمیں جو ہے بھرپور طریقے سے خوش آمد کیا جائے گا. اور جو ہے جہاں تک انصاف کی بات ہے, انصاف دیکھیں جس شخص کا یا جس کسی قوم سے اگر اس کے حقوق چھینے جاتے ہیں تو اس کو پھر آسانی سے حقوق وہ نہیں ملتے ہیں. اگر حقوق چھینے جاتے ہیں تو واپس بھی آپ اپنے حقوق جدوجہد سے جو ہے مقابلے سے ڈٹ کر آپ کو جو ہے جنگ لڑنے سے اپنے حقوق ملیں گے. تو اسی طرح ہم لوگ لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. ہم ایک پرامن طریقے سے ہماری ایک جدوجہد جاری ہے اور ایک پرامن جدوجہد کو ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی, کب تک اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ہمارے پاس ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک ایسی سچ ہے جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد سچ پر, حقیقت پر مبنی ہے, اور سچ اور حقیقت پر مبنی جو بھی آپ کے حقوق ہیں وہ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور واپس ملیں گے. تو ہم اسی امید کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھا ہے ہم نے, اور ہماری یہ جدوجہد, یہ تحریک بھی آگے جا رہی ہے.